بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، 1971 میں پاکستان کو مشرقی محاذ پر بھارت کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور مشرقی پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ لیکن پاکستانی فوج نے تعداد میں کم ہونے کے باوجود اپنے سے کئی گنا زیادہ بھارتی فوج اور اس کی تربیت یافتہ مقامی باغی فورس مکتی باہنی کا بھرپور مقابلہ کیا۔ مشرقی محاذ پر پاکستانی افواج نے بہادری کے عظیم مظاہرے پیش کیے اور طاقتور دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے قبل وہ اسے اچھا خاصا نقصان پہنچا چکی تھی۔ اس وقت جو صورتحال تھی اس کے مطابق شکست یقینی تھی اور پاکستان نوشتہ دیوار پڑ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بعض پاکستانی افسران اور سپاہیوں نے جرأت و بہادری کی وہ داستانیں رقم کی کہ خود بھارتی افواج نے بھی خراج تحسین پیش کیا۔ ایسے ہی ایک جرری پاکستانی افسر کا نام بریگیڈیئر سلطان احمد ہے، جن کے ایک خط نے بھارتی صفوں میں ہلچل مچا دی تھی۔ اس خط کی نقل آج بھی بھارت میں موجود ہے۔ سلطان احمد اس وقت کرنل تھے اور ڈھاکہ کے شمال مشرق میں واقع جمال پور سیکٹر کی محافظ 31 بلوچ کے کمانڈنگ آفیسر تھے۔ اس یونٹ کی ذمہ داری تھی کہ وہ دریائے برہم پترا کے کنارے اس اہم مواصلاتی مرکز کا دفاع کرے جو تقریباً 40 میل پر مشتمل تھا۔ ایک یونٹ کے لیے اتنے بڑے علاقے کا دفاع خاصا مشکل تھا اور پھر اس صورت میں اور بھی دشوار ہو گیا تھا کہ اس کے مقابلے میں بھارت کا 95 پہاڑی بریگیڈ تھا جو 3 کی بجائے 4 بٹالینز پر مشتمل تھا، جبکہ بنگالی باغیوں پر مشتمل مکتی باہنی کی 2 بٹالینز الگ سے سر پر موجود تھیں۔ اکتوبر 1971 میں دشمن کے ساتھ جمال پور سیکٹر میں جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہوا جو دسمبر تک چلا، جب باقاعدہ جنگ شروع ہوئی۔ اس دوران ارد گرد کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد بھارتی بریگیڈ نے چاروں طرف سے جمال پور کا محاصرہ کر لیا، جبکہ 4 دسمبر سے ہی بھارتی فضائیہ نے جمال پور پر آتش و آہن کی بارش کر دی تھی، جبکہ بھارتی توپخانہ الگ غضب ڈھا رہا تھا۔ جھڑپوں کا سلسلہ جاری تھا کہ 8 دسمبر کو کمانڈر ایسٹرن کمانڈ جنرل جگجیت سنگھ اروڑا نے بریگیڈ کمانڈر ہردیو سنگھ کلیر کو حکم دیا کہ جمال پور پر اسی رات حملہ کر دیا جائے۔ اس اہم گیریزن پر قبضے کے لیے جانی نقصان کی پرواہ نہ کی جائے۔ بریگیڈیئر ہردیو سنگھ کلیر کو اس یونٹ کی مزاحمت کا اندازہ 2-3 دن میں ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے حملے کا پروگرام مناسب وقت کے لیے ڈھالتے ہوئے پاکستانی گیریزن کمانڈر کرنل سلطان احمد کو ہتھیار ڈالنے کا موقع دینے کا فیصلہ کیا اور ایک قاصد زحل حق منشی کے ذریعے ایک خط روانہ کیا۔ قاصد پاکستانی علاقے میں پہنچا تو ابتدا میں اسے پاکستانی فوجیوں کے ہاتھوں زد و کوب ہونا پڑا، لیکن جب انہیں اس کی ایلچی کی حیثیت کا پتہ چلا تو عزت و احترام سے بٹھا کر چائے پیش کی گئی۔ بریگیڈیئر کلیر نے کرنل سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا کہ محترم کرنل صاحب، آپ کو تمام اطراف سے گھیر لیا گیا ہے۔ توپ خانے والی ایک بریگیڈ نے آپ کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور صبح تک ایک اور بریگیڈ پہنچ جائے گا۔ آپ کا بچنا مشکل ہے۔ اگر آپ اپنے جوانوں کی زندگیاں بچانا چاہتے ہیں تو ہتھیار ڈال دیں۔ ایک سپاہی کی حیثیت سے میں آپ کے سپاہیوں کی حفاظت اور ان سے اچھے برتاؤ کا یقین دلاتا ہوں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میرے پاس توپ خانے اور فضائیہ کے بے پناہ وسائل موجود ہیں۔ آپ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے مجھے مگ جہازوں کی 40 سارٹیاں یعنی پروازیں الاٹ کی گئی ہیں۔ میں شام 6:30 بجے تک آپ کے جواب کا انتظار کروں گا۔ میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اور آپ کے ماتحت مکتی باہنی کے ہاتھ لگ گئے تو وہ بہت برا سلوک کرے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس خط کو لانے والے قاصد کے ساتھ احترام سے پیش آئیں گے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ 4 صفحات پر مشتمل خط کے خاص حصے تھے جن کے جواب میں کرنل سلطان احمد نے اسی قاصد کے ذریعے جوابی خط بھیجا، جس نے بھارتی بریگیڈیئر سمیت تمام بھارتی افسران کو حیرت زدہ کر دیا۔ یہ ایک مجاہد کا خط تھا۔ خط میں سپاہیانہ شان سے بریگیڈیئر کلیر کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا: محترم بریگیڈیئر صاحب، آپ کے خط کا شکریہ۔ مجھے تو آپ قلم کے دھنی معلوم ہوتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ قلم چھوڑ کر اسٹین گن سنبھالیں اور لڑ کر جمال پور فتح کریں۔ ہتھیار ڈالنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہمیں خوشی ہے کہ جس دن کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ دن آ گیا ہے، لہٰذا آئیں
اور وقت ضائع کیے بغیر جنگ شروع کریں۔ جہاں تک آپ کی فضائیہ کا تعلق ہے تو 40 پروازیں ہم جان بازوں کے لیے بہت کم ہیں۔ ہم موت سے ڈرتے نہیں بلکہ اس سے پیار کرتے ہیں۔ ہم پر بمباری کے لیے اپنی حکومت سے مزید پروازیں مانگے۔ قاصد کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کر کے آپ نے پاکستانی فوجیوں کی مہمان نوازی کا غلط اندازہ لگایا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مفتی بہانی سے تعلق رکھنے والے آپ کے قاصد کو ہماری دی گئی چائے پسند آئی ہوگی۔ ویسے میں اس بات کی بھی امید کرتا ہوں کہ اگلی بار جب ہم ملیں گے تو آپ کے ہاتھوں میں اسٹین گن نظر آئے گی، نہ کہ یہ قلم جو آپ کی عظیم مہارت کو ظاہر کرتا ہے۔ فقط آپ کا خیر خواہ، لیفٹیننٹ کرنل سلطان احمد، کمانڈر جمال پور فورٹریس۔ خاص بات یہ تھی کہ خط کے ساتھ ہی اسٹین گن کی ایک گولی بھی لپیٹ کر بھیجی گئی جو کھلم کھلا جنگ کا اعلان تھا۔ چاروں طرف سے دشمن افواج کے محاصرے میں گھرے ہونے کے باوجود پاکستانی کرنل کا یہ خط جرأت و دلیری کی ایک مثال کے طور پر لیا گیا جس سے بھارتی بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ یہ خط بھیجنے کے فوری بعد 31 بلوچ کے کمانڈنگ آفیسر کرنل سلطان کو ڈھاکہ کے دفاع کے لیے جمال پور چھوڑ کر مادھو پور جانے کی ہدایت ملی، جہاں سے انہوں نے ڈھاکہ کی طرف روانہ ہونا تھا۔ لڑنے مرنے کے لیے تیار 31 بلوچ کے کمانڈنگ آفیسر اور جوانوں کے لیے یہ خبر ہولناک تھی، لیکن فوجی نظم و ضبط کے تحت ہائی کمان کا حکم ماننا بھی ضروری تھا۔ اس لیے 10 اور 11 دسمبر کی رات کو ڈھاکہ کی طرف پس قدمی شروع ہوئی۔ بھارتی افواج اور مفتی باہنی کے گریلوں کے ساتھ لڑتی ہوئی یہ یونٹ 120 میل کا سفر طے کر کے ڈھاکہ کی گرد و نواح میں پہنچی تو اس کے 250 کے قریب جوان شہید ہو چکے تھے۔ 31 بلوچ ڈھاکہ کے قریب مورچے سنبھال کر آخری دم تک لڑنے کا فیصلہ کر چکی تھی کہ 16 دسمبر کو سرنڈر کا اعلان کر دیا گیا اور بھارتی فوج نے مشرقی پاکستان پر باقاعدہ قبضہ کر لیا۔ 31 بلوچ نے ڈھاکہ میں سرنڈر کے باوجود ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور اس کے جوان بدستور لڑتے رہے، لیکن اعلیٰ فوجی قیادت کے فیصلے کے بعد 31 بلوچ کو بھی ہتھیار ڈالنے پڑے، ورنہ اس نے آخری سپاہی کی شہادت تک لڑنے کا ارادہ کر کے جانیں ہتھیلی پر رکھ لی تھی۔ بریگیڈیئر ہردیو سنگھ کلیر نے بعد میں جنگی قیدی کرنل سلطان کو کھانے پر مدعو کیا، جہاں وہ جمال پور کے معرکوں کے بارے میں بات چیت کرتے رہے، جبکہ کرنل سلطان کا بھیجا گیا خط بھی بھارتی افسران میں موضوع بحث رہا۔ کرنل سلطان کی سپاہ جس بہادری سے جمال پور میں لڑی تھیں، اس کا اعتراف بھارتی جنرل ناگرا نے اس طرح کیا کہ ڈھاکہ پہنچتے ہی کرنل سلطان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ بعد میں بریگیڈیئر ہردیو سنگھ کلیر میجر جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے اور انہیں مہاویر چکر کے اعزاز سے نوازا گیا، جبکہ کرنل سلطان احمد بریگیڈیئر کے عہدے تک پہنچے اور دوسری بار ستارے جرت پایا۔ جمال پور کے معرکوں نے جہاں کرنل سلطان احمد کی بہادری کے نقوش ثبت کیے، وہیں پاکستانی فوج کی چائے پلانے کی روایت کو بھی برقرار رکھا، جو دیکھا جائے تو اب بھی قائم ہے۔